الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک کائنات، خالق کائنات، مختار کل شے کے لیے ہے، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ آج ہمارا مسلمانوں کا عید کا دن ہے. لکل قوم عید وہذا عیدنا. ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. وہذا عیدنا، اور آج کا دن ہمارا تہوار ہے، ہماری خوشی کا دن ہے. آج کا دن لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا دن ہے. آج کا دن آپس میں محبت اور مودت قائم کرنے کا دن ہے. آج کا دن رب کی عبادت میں مصروف رہنے کا دن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی خوشی ہو یا غمی ہو، اس میں اللہ کا شکر لازمی کیا جاتا ہے. آج الحمدللہ عید کا دن ہے، اور ہم نے سب سے پہلے اس دن کی ابتدا اللہ کی عبادت سے 2 گانا نفل ادا کر کے کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کاوش کو قبول و منظور فرما لے. ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اور صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور پھر قرآن کریم کو پڑھنے سننے کی بھی ہم نے سعادت حاصل کی ہے. اللہ ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرما لے. میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، کیا کوئی شخص ایسا ہے، ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے انبیاء علیہ السلام کی رفاقت اور شہداء اور صالحین کی رفاقت مل جائے؟
جو چاہتا ہے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کس کس کے اندر جذبہ ایمانی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کے جذبے کو قبول فرما لے۔ تو پھر سن لیں، وہ خواتین و احباب خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، اور ماننے کے بعد رمضان کریم میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزوں کا اہتمام بھی کیا ہے، قیام اللیل کا اہتمام بھی کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے لوگ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اے نبی علیہ السلام، آپ ذرا مجھے یہ تو بتائیں، ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، اگر میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دوں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں یہ بھی گواہی دے دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ، میں نمازوں کی پابندی بھی کر لوں، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، اور میں زکوٰۃ بھی پوری ادا کرنے لگ جاؤں، اور پھر وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کے قیام کا بھی اہتمام کروں، فَمِنْ أَيْنَ أَنَا، آپ یہ بتائیں پھر میرا حساب و کتاب کیسے ہوگا اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے، اگر تو یہ کام کر لے گا تو انت مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا اور شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی جماعت سب سے مقدس جماعت ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام خود موجود ہوں گے، فرمایا تو ان انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ شہداء کہ جن شہداء کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا تو ان شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن بھی ایک دفعہ پھر عطا کیا ہے۔ اس دن کو بہت اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس دن کو ہماری شریعت نے چھوٹی چھوٹی سنتوں سے مزین کیا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں سے۔ نبی علیہ السلام اس دن کا آغاز کرتے ہی آپ جب عید گاہ کے لیے آتے تھے تو آپ علیہ السلام کھجورے تناول کر کے آتے تھے اور تاک کھجورے کھاتے تھے، کیونکہ یہ سنت ہے، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام بہترین اور عمدہ سوٹ زیب تن کر کے آتے تھے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یمن کا بہترین لباس سلا ہوا کڑا ہوا وہ آپ علیہ السلام زیب تن فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا، ہم نے اس پر بھی عمل کیا۔ نبی علیہ السلام اس دن بہترین اور عمدہ خوشبو لگانے کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ یہ اس دن کی سنت ہے۔ اس دن نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، حتیٰ کہ اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو بھی عید کے میدان میں عید کی نماز کے لیے لاتے تھے، اور آپ نے امت کی بیٹیوں کو حکم یہاں تک دیا ہے، وہ بیٹیاں کہ جنہیں نماز نہیں پڑھنی، ایسے ایام چل رہے ہیں کہ ان پر نماز معاف ہے، لیکن انہیں بھی فرمایا کہ وہ بھی عیدگاہ میں آ جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں سے اس دن کو مزین اس لیے کیا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ ان چھوٹی سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 خصلتاً، 40 خوبیاں ایسی ہیں اور 40 سنتیں ایسی ہیں، ما من عامل یعمل بخصلت، کوئی بھی شخص ان میں سے کسی ایک خصلت پر عمل کر لے۔ آپ نے ان 40 میں سے صرف ایک خوبی بیان کی ہے
باقی 39 خوبیاں اس حدیث میں بیان نہیں کی. ایک خوبی بتائی، فرمایا اعلیٰ منیعۃ العنزی. ان 40 چھوٹی چھوٹی سنتوں میں، ان 40 خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ کسی غریب مسکین کو، بال بچے دار ہے، غریب ہے، افورڈ نہیں کر پا رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے دودھ پینے کے لیے اگر کوئی بکری دے دے تو یہ سب سے عمدہ خصلت ہے ان 40 میں سے. آپ نے فرمایا جو 40 خصلتوں میں سے صرف ایک خصلت پر عمل کر لے، رجاء ثوابھا، اور وہ 40 خصلتوں پر عمل صرف اجر و ثواب لینے کے لیے کرے، قیامت کا یقین رکھتے ہوئے کرے. آپ نے یہ نہیں بتائیں، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آج کی جو سنتیں ہیں ان 40 خوبیوں میں شامل ہوں گی. فرمایا جو ایک خصلت پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ثواب کی امید کو دیکھتے ہوئے، قیامت پر یقین کو دیکھتے ہوئے اللہ اتنا اجر دیتا ہے، الا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے ایک خصلت پر عمل کرنے پر جنت کا داخلہ یقینی بنا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان خصلتوں پر عمل کرنے والا، ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما لے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے رمضان میں جو اہتمام کیا، یقیناً آج اجر و ثواب کے ملنے کا دن ہے. آج جس طرح مزدور کو اجرت ملتی ہے، ہم نے بھی اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں کام کیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے. آج ہماری بھی اجرت کا دن ہے، اور اجرت یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ عیدگاہ کے میدان میں آ جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان لوگوں کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح لوگوں کو اجر و ثواب ملتا ہے، کام کرنے والے کو اجرت ملتی ہے، یہ تیرے بندے جنہوں نے سارا رمضان کام کیا ہے انہیں بھی اجرت دے. اللہ فرماتا ہے ان کی اجرت یہ ہے، فانصرفوا کان مغفورا لکم، اب تم یہاں سے اٹھو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. میرے دوستو، آج ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں محنت کی ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کیا ہے، میرے دوستو قرآن سے تعلق قائم کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، اب ہم نے یہ جو پریکٹس کی ہے اس پریکٹس کو نہ بھلانا ہے نہ چھوڑنا ہے. یہ پریکٹس سارا سال رکھنی ہے، حتیٰ کہ دوسرا رمضان آ جائے اور ہم مزید ٹرین ہو جائیں، اس کام میں مزید پختہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو پسند ہی وہ عمل ہے. احب الاعمال الی اللہ ادوامها، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اندر مداومت ہو، مستقل مزاجی ہو. ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ چند دن کے لیے کیا اور پھر چھوڑ دیا. سورۃ النحل میں اللہ نے ایسے کام کرنے والوں کی ایک مثال دی ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں جذبات میں آ کے اور پھر وہ نیکی چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس پر مداومت اختیار نہیں کرتے. فرمایا ولا تکونوا، تم نہ ہو جانا. بیٹا اپنی اولاد کو، باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرنا. اللہ اپنے محبوب بندوں کو قرآن میں سمجھا رہا ہے ولا تکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کلتی نقضت غزلہا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جو سوت کاٹتی ہے، من بعد قوت انکاسا، اور بڑی محنت سے دھاگا بناتی ہے. آج کل تو دھاگا مشینوں سے بن جاتا ہے، لیکن پرانی خواتین اور پرانے لوگ جانتے ہیں کہ بڑی محنت سے دھاگا بنتا تھا، سارا دن لگ جاتا تھا، تب جا کے تھوڑا سا دھاگا ان کے سامنے آتا تھا. فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن دھاگا بناتی ہے، سوت کاٹتی ہے، اور پھر شام کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ دھاگا توڑ دیتی ہے. فرمایا ایسا نہ کرنا،
کہ عمل کرتے جاؤ اور پھر ایک وقت آئے کہ اس عمل کو یا تو ضائع کر دو یا اس عمل کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو اس عورت کی طرح ہوگے جو محنت کر کے اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہم نے اس محنت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے وقت دیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنی توانائیاں خرچ کی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ان اعمال پر مداومت رکھنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں محنتیں کی ہیں، اللہ ہم سے سارا سال محنتیں کروا لے۔ دعا فرما لیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا حلیم یا کلیم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک ودائنا بدوائک، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وارزنا وارض عنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین، ہم تیرے نبی کے حکم سے عیدگاہ کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہم یہاں پر تجھ سے مانگنے آئے ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، یا اللہ بخشش کا نزول فرما دے، یا اللہ ہمیں معافی دے دے، یا اللہ ہم تجھ سے دس بستہ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری معافی کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا رب العالمین قرآن میں تیرا وعدہ ہے کہ تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں ایمان کی حالت میں اور عمل صالح کرنے کی امید اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم عمل صالح کرتے رہیں گے، یا اللہ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا رب العالمین جو نیکیاں کرنی ہے یا نیکیاں کرنی چاہیے تھیں، یا رب العالمین ہمیں بنا کرے ان نیکیوں کا اجر و ثواب دے دے۔ یا رب العالمین تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تیرا قرآن میں وعدہ ہے کہ تیری رحمت سے زیادہ وسیع کوئی چیز نہیں ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعتوں کو دیکھ، یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ یا رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ یا رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ابو بکر بچہ ICU میں داخل ہے، اسی طرح بھائی احمد صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، جمیل الرحمن، عبداللہ اور سخاویہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، عبد الواجد، محمد ساجد، جاوید اور ان کے والدین کے لیے، میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور اسی طرح جن مسلمانوں کے نام نہیں لیے دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے، یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کریم تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مظلوم و مقہور ہیں، اللہ تو ان کو عزت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین مظلومین کی مدد فرما دے۔ یا رب العالمین دشمن کی چالوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے۔ یا رب العالمین سلامتی قائم فرما دے۔ یا رب العالمین یہ جو حالات چل رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان حالات سے نکال دے۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزی رزق میں عطا فرما دے، جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں حلال اور بہترین رزق عطا فرما کے اس حلال روزی میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بہنیں جو بچیاں رشتے کے حوالے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کریم ان کے بہترین اور مناسب رشتے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جن کے رشتے ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔
یا رب العالمین ایسی اولاد دے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمیں دین کے لیے وقف فرما دے یا رب العالمین، قرآن کی خدمت پر معمور فرما دے یا رب العالمین، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے یا رب العالمین۔ بیٹا باپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے یا اللہ، مخلوق اپنے خالق سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے یا اللہ، ہم تو صرف تیرے در پہ جھکنے والے ہیں، ہم غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، ہم دوسروں کے آگے اپنی مناجات نہیں رکھتے یا اللہ۔ ہمارا داتا بھی تو ہے، دستگیر بھی تو ہے یا اللہ، غوث اعظم بھی تو ہے یا رب العالمین۔ ہماری غیب سے مدد فرما دے یا رب العالمین، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے یا رب العالمین، ہمیں خیر و بھلائیاں برکتیں نصیب فرما دے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وارزنا وارض عنا یا رب العالمین۔ اس مجمع میں کتنے ہی بزرگ ہیں کپ کپاتے ہاتھوں سے یا اللہ، تیرے آگے دست سوال ہیں، ان کے کپ کپاتے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا رب العالمین۔ ہمارے دھڑکتے ہوئے دلوں کی لاج رکھ لے یا رب العالمین۔ ایسی زبان جو بول بھی نہیں سکتی ہے یا اللہ، اس زبان کی لڑکھڑاہٹ کی لاج رکھ لے یا رب العالمین۔ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا تجھ سے مانگنا چاہیے تھا یا اللہ، اپنی رحمت کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے یا رب العالمین۔ تو وہاب ہے، وہاب کا معنی ہوتا ہے بن مانگے عطا کرنے والا یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں بن مانگے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفاف والغنی والہدی والتقی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، جو تیرے نبی نے خیر و بھلائیاں مانگی ہیں یا اللہ، دنیا و آخرت کی وہ ساری خیر و بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے۔ ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن شر برائیوں سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے یا اللہ، ان دنیا و آخرت کے شر اور فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے یا رب العالمین۔ جہنم سے آزاد فرما دے یا رب العالمین۔ قبر کا معاملہ آسان فرما دے یا اللہ، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں یا اللہ، تو ایسا معاملہ فرما دے یا رب العالمین۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت بھی فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور جتنے بھی احباب آئے ہیں، جن راستوں سے آئے ہیں، جاتے ہوئے راستہ بدل کر جائیں، اس لیے کہ آج کے دن کی یہ بھی ایک سنت ہے۔